کمرے کے اندر روشن کیے جائیں گے۔ اور کبھی غور کر، میں نے جب تیری آنکھ بنائی، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں ایک زیرو کا بھی بلب روشن نہیں تھا، زیرو کا بھی بلب میں نے روشن نہیں کیا۔ اسی سے سمجھ لینا، فرمایا دنیا کے ڈاکٹر تیرے دل کے آپریشن کریں گے، ہزاروں پاور کے بلب کی ضرورت پڑے گی، لاکھوں ڈالر تجھے فیسیں دینی پڑ جائیں گی، پھر بھی ڈاکٹر لکھ کے دے گا، گارنٹی نہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے تجھے موت آ جائے۔ 50 انچ کا نہیں تھا، 20 انچ کا نہیں تھا، 10 انچ کا، 4 انچ کا کمرہ ہے، کمرے کے اندر میں نے تیرے دل کا آپریشن کر دیا، کوئی بلب نہیں جلایا۔ ہائے انسان، جب دنیا میں تجھے کامل انسان بنا کر بھیجوں گا، ہر چیز کا سامان بھی تیرے لیے مہیا کر دوں گا۔ آج میرے ساتھ وعدہ کر، دنیا میں جا کر رب کس کو مانے گا؟ اور فرمایا، اگلی بات بھی کہتا چلوں، فرمایا ایک اور وعدہ بھی میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اپنی ربوبیت کو منوانے سے پہلے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں تو جہاں بھی جائے گا میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، مان نہ مان میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، مانے گا تو بھی میں تیرے ساتھ، نہ مانے گا تو بھی میں تیرے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں کہیں ایک بندہ بیٹھا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ خدا ہے، 2 ہے تو تیسرا رب ہے، 3 ہے تو چوتھا رب ہے، 4 ہے تو 5واں رب ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے موحد ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کتنی پیاری بات قرآن نے کہی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرا محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ میاں ہم بڑے گنہگار، دنیا میں جا کر گناہ کریں گے، کیا پھر بھی تو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں کون کہتا ہے تم نیکیاں کرو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ برائیاں بھی کرو گے، گناہ بھی کرو گے تو ہر وقت اپنے رب کو ساتھ پاؤ۔ کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے میرا محبوب میرا پتہ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو میرے بندوں میں تمہارے بڑا قریب رہتا ہوں۔ آج بندوں سے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں صاحب ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندو تمہیں کس نے کہا ہے میرے دربار میں نیکیاں لے کر آؤ؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ گناہ لے کے آؤ، تم گناہ لے کے آؤ پھر میری بخشش کا نظارہ دیکھو، تم خالی جھولیاں لے کے آؤ پھر میرا بھرنا دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کا سناٹا جب چھا جاتا ہے، لوگ خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، تمہارا رب آسمان سے آواز دیتا ہے او گنہگارو، جو اپنے گناہ کو بخشوانا چاہے آئے میرے دربار پر، ایک دفعہ مجھے پکار کر دیکھے تو صحیح، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایک دفعہ آ کر مجھے پکارو تو صحیح۔ فرمایا اے اولاد آدم میرے ساتھ وعدہ کرو، دنیا میں جاؤ گے تمہارے جانے سے پہلے ہر چیز تیار۔ ایمان سے بتاؤ آنے سے پہلے ہر چیز تیار نہیں؟ کیوں بھائی؟
ہر چیز تیار، زمین بھی تیار، آسمان بھی تیار، زمین کے خزانے بھی تیار، آسمان کے خزانے بھی تیار، دریا ندی نالے بھی تیار، دریاؤں کے خزانے بھی تیار، ہر چیز موجود۔ فرمایا جب دنیا میں آ کر ہر چیز کو موجود پاؤ گے، بتاؤ پھر رب کسے مانو گے؟ رب کسے مانو گے؟ اللہ ہی کو، کہہ دو نا کس کو؟ فرمایا قالو بلا، اللہ میاں ہم اقرار کرتے ہیں دنیا میں جا کر تجھے ہی رب مانیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عالم ارواح کے اندر اقرار کیا اللہ میں تجھے رب مانوں گا، دنیا میں جا کر اللہ کو رب مانا، اور جب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی پہلا سوال ہوگا رب من ربوں کا۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی سوال ہوا تمہارا رب کون؟ جب قبر کے پیٹ میں جاؤ گے وہاں بھی سوال ہوگا تمہارا رب۔ اسی لیے قرآن نے جب اپنے آپ کو شروع کیا تو کہا الحمدللہ، کہہ دو نا آگے کیا ہے؟ زور سے کہہ دو۔ اور جب قرآن ختم ہوا تو وہاں کیا آیا؟ قل اعوذ۔ شروع میں بھی اپنی ربوبیت کا اقرار کراتا ہے، آخر میں بھی اپنی ربوبیت کا اقرار کراتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے آنے سے پہلے بھی ہمیں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی اس کی ربوبیت کا اقرار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر میں جانے والے ہر بندے سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ جس نے دنیا میں اللہ کو رب مانا ہوگا فرشتوں سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب، زور سے کہہ دو میرا رب اللہ ہی، اللہ۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا تو کہے گا میرا رب۔ پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ زور سے کہہ دو اسلام۔ دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ زور سے کہہ دو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قبر میں آنے والے فرشتے اٹھا کے بٹھا کر پوچھیں گے ما تقول هذا الرجل، ما تقول هذا الرجل، تو نے رب کی ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا، تو نے اسلام کے دین ہونے کا بھی اقرار کر لیا، ما تقول هذا الرجل، بتا یہ بندہ کون ہے؟ بتائیے جس نے کبھی اپنی عقل میں، فکر میں، دل میں، زندگی میں اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو اپنایا ہوگا، فرمایا قبر میں فرشتوں سے کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ فرمایا اے اولاد آدم میرے ساتھ اقرار کرو تمہارا رب کون ہوگا؟ الست بربکم، مجھے مانو گے نہیں مانو گے؟ قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے ہاں ہم سب نے اقرار کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے